اس وقت صوبائی وزیر سعید غنی کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس لڑائی کو لے کر جائیں گے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 27 فروری سے پوری کمپین شروع کی، اس میں کہنا شروع کیا، یہ پورا تسلسل ہے۔ جب اسلام آباد پہنچتے ہیں اس کے اگلے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کی تحریک جمع ہو جاتی ہے۔ اب جب عمران خان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اسمبلیاں توڑ سکتا تھا، وہ الیکشن کرا سکتا تھا، اس وقت پوری اپوزیشن جو تھی وہ مطالبہ کر رہی تھی، اس نے اپنے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 2023 تک بھی بیٹھے رہیں گے اور 2023 کے الیکشن میں 2 ایک سرے پہ کرائیں گے، اور 2028 تک ہم تمہارے اوپر جو ہے وہ مسلط رہیں گے اور ہم اپنی حکومت کرتے رہیں گے۔ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب جمع ہو گیا تو عمران خان نے تقریر کرتے ہوئے کہا، میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا ہے، میں نے تو نوافل ادا کیے ہیں، اور یہ لوگ میری ٹریپ میں آ گئے ہیں، یہ ٹریپ ہو گئے ہیں اور میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، اور دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں عمران خان خود کہتا رہا۔ اس نے کہا میرے پاس سرپرائزز ہیں، اس نے کہا میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے، اس نے کہا میں آخری بال تک لڑوں گا، پھر آخر میں یہ خط لے کر آ گیا کہ یہ میرے پاس ایک خط ہے، اور پھر اس نے کہا میں خط دکھاؤں گا۔ یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان جو چورن اس وقت مارکیٹ میں بیچ رہا ہے، جس انداز سے پاکستان کی قوم کو یا پاکستانی قوم کے اس ایک چھوٹے سے طبقے کو جو عمران خان کے فینز ہیں، فین فالوئنگ ہے بیسیکلی، میں ان لوگوں کو پولیٹیکل لیڈر نہیں سمجھتا جو اتنے اندھے ہو جاتے ہیں اپنی لیڈرشپ کی فالوئنگ میں کہ نہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا تقدس رکھتے ہیں، نہ تو وہ خانہ کعبہ کا تقدس رکھتے ہیں، اور نہ ہی جب عمران خان نعوذ باللہ وہ بیٹھ کے ابھی کچھ دن پہلے کہہ رہا تھا کہ لوگوں جو پیغمبر تھے وہ اللہ کا پیغام لوگوں کے پاس لے کر گئے تھے، اور تم میرا پیغام لے کر جاؤ لوگوں کے پاس۔ مطلب کیا کہنا چاہتا ہے؟ مطلب اللہ معاف کرے، مجھے تو وہ بات کہتے ہوئے بھی پتہ نہیں خوف آ رہا ہے کہ کہیں میں گنہگار نہ ہو جاؤں، کہ کیا تم اپنے آپ کو خدا سے تشبیہ دینا چاہتے ہو؟ نعوذ باللہ تم اپنے آپ کو پیغمبروں سے تشبیہ دینا چاہتے ہو؟ تم اپنا کردار دیکھو، اپنا ماضی دیکھو، اپنی حرکتیں دیکھو، اپنا حال دیکھو، کہاں مدینہ ریاست مدینہ کے حکمراں اور کہاں تم، اور تم لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ تم میرا پیغام اس طرح لوگوں تک لے جاؤ جس طرح پیغمبر خدا کا پیغام لوگوں تک لے کے جاتے تھے۔ جو لوگ ان باتوں کو تسلیم کرتے ہوں، ان باتوں کو فالو کرتے ہوں، میں ان کو پولیٹیکل ورکر نہیں سمجھتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل چھین لی ہے۔ دیکھیں سیاسی اختلافات کریں، ہم پہ تنقید کریں، ہم گنہگار لوگ ہیں، غلطیاں ہوئی ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، برائیاں ہوں گی، سب کچھ کریں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہماری سیاسی قیادت کوئی اس طرح کی بات کر دے بھائی ہم تو نہیں فالو کریں گے، ٹھیک ہے، سیاست کی حد تک ہم ان کے ڈسپلن کے، ان کے فیصلوں کے، ان کے احکامات کے ماننے کے پابند ہیں، لیکن کوئی ایسی بات کریں جو اس سے کہیں آگے جاتی ہو، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ذی شعور آدمی جس کو مذہب کا تھوڑا پتہ ہو، آئین کا پتہ ہو، قانون کا پتہ ہو، نظام کا پتہ ہو، وہ ایسی چیزیں کر سکتا ہے۔ تو عمران خان ہمارے معاشرے کے اس طبقے کو جو میری رائے میں شاید سیاست کو بھی نہیں سمجھتا، جو آئین کو بھی نہیں سمجھتا، جو اپنی مذہبی اور دینی تعلیمات کو بھی انداز میں نہیں سمجھتا، وہ عمران خان کے عشق میں اندھا ہو کر اگر اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اور ان کو وہ گمراہ کر رہا ہے۔ یہ ساری جو میں نے تفصیل بتائی واقعات کی اس لیے ہے کہ عمران خان کو ہٹاتے وقت اس ملک کے آئین کو ایگزیکٹلی منومن فالو کیا گیا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ اس ملک کی فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے وہ کردار ادا کیا جس کا تقاضا آئین ان سے کرتا ہے۔ اس ملک کی عدلیہ نے وہ کردار ادا کیا جس کا تقاضا آئین ان سے کرتا ہے۔ اس ملک کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے وہ کردار ادا کیا جو آئین میں دیا گیا ہے۔ ماضی میں ہم مطالبہ کرتے رہے، ہم وکٹم رہے اسٹیبلشمنٹ کی سازشوں کا
کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو سیاست سے باہر نکالے. ہم نے تنقید اگر کی ہے ماضی میں تو اس لیے کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ کرتی رہی جس کی آئین ان کو اجازت نہیں دیتا, عدالتیں وہ کرتی رہی جس کی آئین ان کو اجازت نہیں دیتا, پارلیمنٹ سے وہ کام کروائے گئے جس کا آئین ان کو اجازت نہیں دیتا. اگر پہلی مرتبہ فوج نے, عدلیہ نے, پارلیمنٹ نے آئین کے تحت, آئین کے مطابق کام کیا ہے تو ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے, ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ وہ اسی راستے پہ چلتے رہیں اور آئندہ بھی وہ آئین کے تحت جو اختیارات ججز کو ہیں, آئین کے تحت جو پابندیاں اسٹیبلشمنٹ اور فوج پر ہیں, آئین کے تحت جو پابندیاں کسی بھی ادارے کے اوپر ہیں, اس کو فالو کریں.